الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين صدق الله العلي العظيم. رفقائے گرامی، یہ خطاب دراصل ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ کام تو کم کرتے ہیں لیکن تبصرے زیادہ کرتے ہیں، باتیں زیادہ کرتے ہیں. اہل ایمان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے، یا اس وقت مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو سارے معاہدات کی منسوخی پر خود بھی ڈر رہے تھے اور لوگوں کو بھی ڈرا رہے تھے کہ یہ ساری دنیا کے ساتھ جو اعلان جنگ کر دیا گیا ہے، یہ اسلام کی ننھی سی تحریک ہے، اس تحریک کو بہت نقصان پہنچے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم دیکھو تو صحیح کہ جب تم نے اس کام کا آغاز کیا تھا اس وقت تم کتنے تھے، تمہاری طاقت کیا تھی، کتنے مواقع پر ہم نے تمہاری مدد کی. مکے میں جب تم تھے اگر ہماری مدد شامل حال نہ ہوتی تو وہاں یہ سلسلہ ختم ہو جاتا. پھر بدر کے مقام پر ہم نے تمہاری مدد کی، بلکہ اصحاب تفسیر نے 70 مواقع ایسے گنوائے ہیں جہاں سوائے اللہ کی نصرت و امداد کے دوسرا کوئی مادی حوالہ اور دوسرا کوئی مادی سہارا نظر نہیں آتا. جی تو یہاں اللہ پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے لقد نصرکم اللہ، اللہ نے تو تمہاری مدد کی ہے فی مواطن کثیرۃ، بہت سارے مواقع پر اللہ پاک نے تمہاری مدد کی. تم تو چل ہی اللہ کے سہارے پر رہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دشمن کے مقابلے میں تمہاری فوج زیادہ ہو، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دشمن کے مقابلے میں تمہارے پاس ہتھیار مؤثر ہوں اور زیادہ ہوں، سواریاں زیادہ ہوں. تمہارے پاس تو ایک ہی سہارا ہوتا تھا اور ہوتا ہے، اور وہ ہے اللہ کا سہارا. اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پر نہیں کئی مواقع پر تمہاری مدد کی ہے، تم نے فتح مند اور سرخرو اور سربلند کیا ہے. وہ یوم حنین، اور پھر حنین کے والے دن دیکھو. یہ حنین کا جو معرکہ تھا یہ بڑا عجیب معرکہ تھا کہ اس معرکے میں مسلمانوں کے پاس جو فوج تھی اس سے پہلے کبھی اتنی فوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اکٹھے نہیں ہوئی. آپ 10,000 کا لشکر تیار کر کے لائے تھے مکہ کے اوپر، لیکن یہ حنین کا جو معرکہ ہوا ہے یہ مکہ کے بعد ہوا ہے. جب مکہ کے اوپر آپ نے چڑھائی فرمائی اور آپ نے اس کو فتح کر لیا تو بنو حوازن کے سردار نے فیصلہ کیا کہ میں اس کو روکوں گا. مکے والے نہیں روک سکے، میں اس کو روکوں گا. اور اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوس بھیجے تاکہ ان خبروں کی تصدیق کر سکیں کہ فی الواقع بنو حوازن تیاری کر رہے ہیں. تو تصدیق ہو گئی کہ ایک بڑا لشکر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر تھے. انہوں نے کہا یہ جائے کہ وہ ہم پر حملہ کرے، ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں. چنانچہ اس موقع پر کچھ روایات میں آتا ہے آپ کے پاس 12,000 لوگ تھے، اور کچھ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 14,000 لوگ تھے. اس سے پہلے نہ 12,000 لوگ کبھی اکٹھے ہوئے تھے، نہ 14,000 لوگ کبھی اکٹھے ہوئے تھے. جب مسلمانوں نے پلٹ کر دیکھا آج تو ہم 12 اور 14,000 ہیں، اس سے پہلے تو کبھی ہم اتنے ہوئے نہیں تھے، تو ذہن میں ایک خیال آیا کہ ہم آج تو بڑی طاقت ہیں اور بڑی. حضرات یہ بہت بڑا عیب ہے، چاہے جنگ کا موقع ہو، چاہے نماز کا موقع ہو، چاہے حج کا موقع ہو، چاہے صدقہ و خیرات کا موقع ہو، جب انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. اس کو کہتے ہیں عجب. یہ نیکی کو کھا جاتا ہے، برباد کر دیتا ہے، کچھ نہیں چھوڑتا.
کہ جب انسان اللہ کی بجائے اپنی ذات پر بھروسہ کرنے لگے، یا اللہ کو چھوڑ کر کچھ دوسرے اسباب پر بھروسہ کرنے لگے، اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے امیدیں لگانے لگے، لو لگانے لگے، اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے توقع کرنے لگے، اور یہ انسان اپنی ذات کا بہت مرید ہے اور یہ اپنی ذات کا بہت پجاری ہے، یہ فوراً کوئی کام میری تدبیر ہے، میرا علم ہے، میرا تجربہ ہے، دیکھیں وہ نہیں کر سکا میں کر رہا ہوں، یہ ہے خود بخود اندر سے انسان کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کا اپنا نفس تباہ کر کے رکھ دیتا ہے جی۔ تو اجتماعی طور پر بھی اگر کوئی اس طرح کا کرے تو اللہ دیکھیں، اللہ کا قرآن ہے یہ کیا خوبصورت ہے۔ یہ حنین والے دن دیکھو، 14,000 کی تعداد میں تم اکٹھے تھے، اور اس سے پہلے تم اتنے اکٹھے نہیں ہوئے تھے، اور تم کہہ رہے تھے کہ آج تو ہم بڑے ہیں، آج ہمیں کون شکست دے سکتے ہیں۔ تو یہ جب بڑھ رہے تھے تو ایک وادی کے درمیان ادھر بھی پہاڑ ہیں اور ادھر بھی پہاڑ ہیں، بنو حوازن کی تیر اندازوں نے اس طرح تیر اندازی کی کہ سب کے پاؤں کھڑ گئے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم 14,000 میں سے اللہ کے رسول کے ارد گرد صرف 30-40 لوگ رہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 14,000 میں سے 300-400 لوگ رہ گئے۔ اس موقع پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ ہے قیادت کی شان، جب سارے ادھر ادھر ہو گئے آپ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے جی۔ انا نبی لا کذب، یہ اس موقع پر آپ نے فرمایا وہ نبی ہوں جس کو کوئی جھٹلا دے، میں محمد کا، عبد المطلب کا بیٹا میں محمد۔ آپ نے حضرت عباس سے کہا کہ اونچی آواز میں پکارو، کیونکہ آپ کی آواز بہت اونچی اور بہت تیز تھی۔ چنانچہ حضرت عباس نے پکارا، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا صحاب البدر، اے بدر والو تمہیں کیا ہو گیا ہے جی، یا صحاب الشجرہ، اے وہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والو تمہیں کیا ہو گیا ہے، کہاں چلے گئے۔ یہ پکار آئی اور بکھرے ہوئے لوگ پھر اکٹھے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو فتح و نصرت سے نوازا۔ بہت سارے ان کے لوگ مارے گئے، بہت ساروں کو قید کیا، بہت سارا مال غنیمت آپ کے ہاتھ میں لگا، لیکن اللہ نے تبصرہ بڑا کیا ہے، دیکھیں آپ جی۔ اب دیکھو تو صحیح کہ جب تم عجب یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اپنی کثرت کے اوپر بڑا ناز تھا، بڑے اترا رہے تھے، بڑے خوش تھے کہ آج تو ہم اتنے ہیں، فلم تغن عنکم شیئا، لیکن وہ تمہاری کثرت تمہارے ذرہ برابر بھی کام نہ آئی جی۔ جتنے زیادہ تھے عنکم شیئا، تھوڑی سی بھی اس کثرت نے، تمہاری زیادہ تعداد نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ وَذَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین اپنی ساری فراخی کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی۔ یہ بڑا زبردست محاورہ ہے کہ زمین فراخی کے باوجود تنگ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں وہ دن نہ لائے جب انسان کہتا ہے کہ اب تو میں مر جاؤں، کہ زمین کھلی ہونے کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو، یہ وہ مقام ہوتا ہے جی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے وقت کے بادشاہ نے کہا کہ میرے بچے پڑھانے آیا کرو، میرے بچے پڑھانے آیا کہ امام نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ علم کی بے قدری ہے کہ میں تمہارے گھر تمہارے بچے پڑھانے کے لیے آؤں، بچے تم نے پڑھانے ہیں تو بچوں کو بھیج دو، میں یہاں پڑھا دوں۔ تو وقت کے بادشاہ نے اتنا، یعنی آپ کے اوپر حالات تنگ کیے کہ اس موقع پر امام بخاری نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ کہ ذاقت علی الارض، میرے اوپر زمین تنگ کر دی گئی ہے، اب تم مجھے اپنے پاس بلا لے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت آپ کو اپنے پاس بلا لیا جی۔ تو یہ ذاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم ولیتم مڑ گئے، ہٹ گئے، پشت دکھا کر ہٹ گئے۔ اس موقع پر تو دیکھو ہم نے تمہارے اکھڑے ہوئے پاؤں دوبارہ جمائے، اور تمہاری شکست کو ہم نے فتح میں تبدیل کیا، اور جو تم قیدی بننے کے لیے جا رہے تھے الٹا تم نے قیدی بنائے، تم مرنے کے لیے جا رہے تھے الٹا تم نے مارے جی۔ اتنا سارا مال غنیمت تمہارے ہاتھ میں، تم دل چھوٹا کرتے ہو،
جو اللہ کی نصرتوں کو اتنی بار اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، تم دل چھوٹا کرتے ہو، تم ڈرتے ہو ان کافروں سے، یہ کیا چیز ہے؟ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسی تقریر کا حصہ ہے جس میں کمزور اہل ایمان کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے انہیں جہاد کے لیے ابھارا جا رہا ہے اور جہاد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا